تو پھر وسیم نے نکالے ہوں گے، مگر وہ سب تم لے گئے اور تم نے ہی بڑی ملک صاحب کا وہ سامان کسی غلط آدمی کے حوالے کر دیا۔ میں تو اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا تم کیسے ثابت کرو گے؟ وہ مجھے دیکھتی رہی۔ کیسے ثابت کروں گا؟ ہاں، ملک صاحب کو شک نہیں، یقین تھا کہ تم ان کے سیاسی مخالف اور دشمنوں کے آدمی ہو۔ میں تو بہت حقیر سا آدمی ہوں، میرا کیا تعلق سیاست سے؟ حالات تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ تم وسیم کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور وہ ریڑھی والا بھی تمہارے ساتھ تھا جو سوٹ کیس لے کے غائب ہو گیا۔ اگر یہ سچ ہوتا تو اتنی مار کھا کے ہم 10 بار قبول کر چکے ہوتے۔ ہر بات تو بتا دی میں نے ملک صاحب کو۔ اچھا کیا تم نے کہ جھوٹ نہیں بولا۔ اب تو یہ مان لیا ہے انہوں نے کہ تمہارا وہاں پہنچنا اتفاق تھا۔ شامت لے گئی تھی ہمیں وہاں بہت غلط وقت پر۔ میں نے کہا۔ وہ بولی بڑے ملک صاحب کی پوزیشن بہت خراب ہو گئی تمہاری وجہ سے، وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے اور ان کے اعتبار کو نقصان پہنچا۔ پھر یہ کہ تمہیں اس کا علم ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے علم نہیں تھا کہ وہ مال کس کا ہے۔ مجھ سے بڑے ملک کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ خطرہ پیدا ہو گیا ہے اس مال کے غائب ہو جانے سے۔ مجھے تو چھوٹے ملک صاحب نے بتایا ہے سب کچھ۔ وہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں اور اب ممکن ہے وہ خود اس گڑھے میں گر جائیں۔ ان کا اسلحہ انہی کے خلاف استعمال ہو اور یہ تمہاری غلطی سے ہوا۔ لا حول ولا قوت۔ کیا ہم وہاں نہ پہنچے تو وہ ریڑھی والا نہ آتا؟ نہ جانے کون لوگ تھے جن کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی اور انہوں نے مال غائب کرنے کا پورا پلان پہلے سے تیار کر لیا تھا۔ ملک کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ان کے خفیہ مشن کا راز فاش کیسے ہوا، کس نے غداری کرتے ہوئے دشمنوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ مال اڑا لے جائیں۔ ظاہر ہے کوئی گھر کا بھیدی نمک حرام ثابت ہوا۔ اصل خطرہ تو وسیم نے مول لیا تھا اپنی بیوقوفی سے یا لالچ میں۔ وہ لوگ اسے کہیں بھی مار کے اس سے سوٹ کیس چھین سکتے تھے۔ ٹھیک کہتے ہو تم، مگر کیا یہ غلط ہے؟ اس ریڑھی والے کو سوٹ کیس خود تم نے دیا تھا۔ ملک کو کیا معلوم کہ تم کون ہو اور وہاں کیا لینے گئے ہو؟ نیلم نے کہا۔ چلو اس نے معلوم کر لیا، سچ اگلوا لیا ہم سے، یقین آ گیا۔ اس سے کہیں کہ ہم نے اس کے دشمن ہیں، نہ کسی کے دشمن۔ ہم تو اپنے ہی چکر میں گئے تھے وہاں۔ میں تو وسیم کو بھی قصوروار نہیں سمجھتا۔ اسے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ مال کس کے حوالے کرنا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا؟ غلطی خود ملک صاحب کی ہے۔ وسیم کیا کرتا؟ اسے انکار کر دیتا یا اسے شناخت کرانے کے لیے کہتا؟ یہ پوچھتا کہ مال تمہارا ہے تو ثابت کرو۔ چلو چھوڑو، یہ لوگ عقل کی اور منطق کی بات کہاں سنتے اور سمجھتے ہیں۔ ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں انسانی جان کی۔ غلطی کس نے کی، جانتے بوجھتے کی بنا پر یہ انجانے ہو جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک تو وہ مجرم معافی کا مستحق ہی نہیں جس کی وجہ سے انہیں نقصان ہوا۔ میں نے کہا ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، بس زندگی تھی کہ خدا نے آپ کو وسیلہ بنا کے بھیج دیا۔ آپ کو پتہ کیسے چلا اس بات کا؟ تم نے میرا نام خود بتایا تھا، یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر مشہور سے پوچھ لیں میرے بارے میں ایک حرین ہے نیلم، وہ مجھے جانتی ہے۔ تم نے تو ڈی آئی جی صاحب کا حوالہ بھی دیا تھا کہ وہ مجھے دیکھنے اسپتال آئے تھے۔ اس مسکرانے لگی۔ اچھا، مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے میں اپنی جان بچانے کے لیے میں نے سب سچ ہی کہا تھا۔ کیا انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ سے؟ ہاں، مجھ سے بھی اور ڈاکٹر مشہور سے بھی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ان کی رائے میرے بارے میں خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ شروع سے یہ سمجھتے تھے کہ میں غلط قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار کر چکا ہوں اور میرا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ نیلم نے نفی میں سر ہلایا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ناصر میری کوشش سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے چھوٹے ملک سے یہ ضرور کہا تھا کہ تم ایسے آدمی نہیں ہو، مگر یہ بھی تسلیم کیا کہ میں تمہارے بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ جتنا مجھے معلوم تھا وہ میں نے بتا دیا۔ یہ میں کیسے بتا سکتی کہ تم کیا کرتے ہو؟ میرا مطلب ہے شادوں سے عشق کرنے کے علاوہ۔ میں نے خفت سے کہا۔ پھر میری جان بخشی کیسے ہوئی؟ ایک تو ڈاکٹر مشہور کی کوشش سے۔ مجھے سخت حیرانی ہوئی۔ انہوں نے بچایا مجھے؟ انہوں نے اپنے تعلقات کا پورا استعمال کیا۔ پتہ نہیں کس کس نے فون کروایا بڑے ملک صاحب کو۔ اس کے بعد ملک کے لیے ممکن نہیں رہا کہ تمہیں لاوارث سمجھ کے جو چاہے کرے۔ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا کوئی، مگر بات اتنی پھیل گئی، اسے خطرہ لاحق ہوا کہ اخبار والوں تک پہنچ جائے گی اور اس کی سیاسی ساکھ کو نقصان ہوگا۔ ڈاکٹر مشہود کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر کہ میں ان کے سامنے جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اچھا سوچا میرے لیے اور اچھا کیا، مگر اتفاق ایسا ہے کہ میں نے ہمیشہ انہیں مایوس کیا۔ میرا خیال ہے کہ ملک نے تمہیں نہ میری وجہ سے چھوڑا اور نہ ڈاکٹر مشہود کی سفارش سے مجبور ہو کے۔ پھر کیا خدا نے رحم ڈالا ان کے دل میں؟ وہ ہنس پڑی۔ خدا سیب کے موتی ڈال سکتا ہے مگر پتھر میں موتی برآمد نہیں ہو سکتا۔ ایسی خلاف فطرت بات معجزہ کہلائے گی اور یہ معجزوں کا دور نہیں ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ تم سوچو، اندازہ لگاؤ، اور کون ہو سکتا ہے جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا؟ وہ مجھے شوق نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے سوچ کے کہا، اور تو ایسا کوئی نہیں جو ملک جیسے بندے کو قائل کر سکے۔ ڈاکٹر رانجھا کی کیا اوقات ہے بیچارے کی، اور نہ ان پیر صاحب کی چل سکتی تھی۔ کون پیر صاحب؟ وہ بدماش چاہتا پتنگ باز، وہ تو خود جیل میں ہے۔ اس کے بھی اچھے خاصے مرید ہو گئے تھے۔ ایک ہستی ہے، اور وہ بولی ذرا ذہن پر زور دو۔ میں نے کہا اب زیادہ سسپنس مت پیدا کریں۔
میں نے ہار مانی مگر اس سے پہلے کہ نیلم کچھ بتاتی فون کی گھنٹی چلانے لگی اور اس نے ریسیور کو آن کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو، ہاں یار، کس نے بات کرنی ہے؟ ناصر کون؟ میں نے ریسیور چپڑ لیا۔ رئیس، میں نے چلا کے کہا۔ ناصر؟ وہ بھی چلا کے بولا، کیا حال ہے تیرا پیارے؟ میں نے کہا، ابے میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، تو بتا۔ بس پیارے، اپن بھی اب تو موج کر رہے ہیں، ورنہ پڑے ہوتے ڈھانچہ بن کے کسی قبر میں۔ وہ بولا، مارا بہت ان ظالموں نے یار۔ چل یار، خدا کا شکر ہے کہ جان بچ گئی۔ میں تیری طرف سے بہت پریشان تھا، تجھے تو ہوش نہیں تھا، لیکن میں نے جب دیکھا تجھے تو مجھے ایسا لگا جیسے تم مر گیا ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ ابے ہم جیسے ڈھیٹ لوگ اتنی آسانی سے نہیں مرتے۔ میں نے کہا، سچ بتا تو بالکل ٹھیک ہے؟ ابے ذرا ہڈیاں درد کر رہی ہیں اور اٹھنے بیٹھتے ہائے بخود نکل جاتی ہے، لیکن اندر باہر سے کوئی چیز ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے۔ 2-4 دن میں پھر خچر کی طرح توڑنے لگے گے۔ اب تو ملک صاحب کی مہربانی سے بڑے خاطر ہو رہی ہے۔ اپنی قسم اللہ کی، طے کرنا مشکل ہو گیا۔ میں نے کہا، یار کیا طے کرنا ہے تجھے؟ ابے یار، ایک تو ملک صاحب کی نوکرانی ہے، نیچے سے اوپر تک ڈبل روٹی ہے۔ اس نے ڈبل روٹی سے تشبیہ دینے کی وجہ زیادہ تفصیل سے بیان کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی 200 پاؤنڈ کی حسینہ ہے جس کا سارا حسن اس کے وزن میں ہے، جو کمرے سے اوپر اور کمر کے نیچے تک قیامت ڈھاتا ہے۔ میں نے کہا، سالے ہڈیوں کے ڈھانچے ایسی چیز سے دور رہ، گر گئی تیرے اوپر تو پاپڑ کی طرح بکھر جائے گا، چور پور ہو جائے گا۔ وہ ہنسا۔ ہاں یار، ویسے بھی سالی ملک صاحب کے گن میں گھر والی ہے، اس لیے سارے نخرے دیکھ کے بس آہیں بھر سکتے ہیں ہم۔ وہ کیا شعر ہے، کیجئے نظارہ دور دور سے، مگر یار نظارہ کرنا ہے تو اس کی نرس کا جلوہ بھی نرالا ہے، جو دن میں کئی بار آتی ہے، کبھی گولی کھلانے، کبھی انجیکشن لگانے۔ قسم اللہ کی، جب بدن پر مرہم لگاتی ہے نا، کیا کہتے ہیں انگریزی میں ڈریسنگ کرتی ہے، تو پیارے اس کے ہاتھوں سے کرنٹ دوڑنے لگتا ہے پورے جسم میں۔ سالی کرسچن ہے، اپنا ایمان خراب کرتی ہے۔ میں نے کہا، بند کر یہ فضول بکواس۔ سنا ہے پیارے، تو بھی عیش کر رہے اپنی علم جان کی ناز و نات خواب میں؟ میں نے کہا، جاہل کی اولاد، خواب کا ناز کہتے ہیں اسے؟ بے ہاں وہی، مگر وہ ہے کہاں؟ تیرے پاس ہی بیٹھی ہے نا، یا لیٹی ہے؟ میں نے کہا، تجھے ایک بات بتاؤں؟ علم نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اور ملک نے یقین کر لیا۔ ابے بھائی تو سب لڑکیاں ہی کہتی ہیں، مگر کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہہ دے کہ اپن کسی کے بھائی وائی نہیں ہیں، ہاں؟ میں نے کہا، یہ پوچھ رئیس خبیث کے ملک جیسے شخص سے کیا بات مان لی، کیوں مان لی؟ ابے نیلم جیسی قاتل حسینہ کی کون نہیں مانے گا؟ وہ درخت سے کہے کہ چل میرے ساتھ، وہ بھی چل پڑے گا۔ میں نے کہا، ایک عجیب بات ہوئی ہے یار آج اس گھر میں۔ میں نے اپنا چہرہ دکھایا، وہ خود میرے ساتھ کھڑی، کیسے؟ گلے میں باہیں ڈال کے اور منہ سے منہ ملا کے؟ یار بکواس کیا جا رہا ہے، اپنی اس اور میری صورتحال ملتی ہے؟ رئیس بالکل سیریس ہونے پر آمادہ نہ تھا۔ ہاں پیارے، سب ایسے ہی ہوتا ہے فلموں میں، یہ پہلے نظر سے نظر ملتی ہے، پھر دل سے دل ملتے ہیں، اب صورت سے صورت مل گئی۔ اور کیا چاہیے، پوری کی پوری علم تجھ سے مل جائے گی، جیسے ندی مل جاتی ہے۔ ندی سے موج کر پیارے، پڑا رہ بیمار بنا کے جب تک جی چاہے۔ میں نے کہا، ایسی باتیں کرے گا تو میں فون بند کر دوں گا، میں ملنا چاہتا ہوں تجھ سے، دیکھنا چاہتا ہوں تجھے۔ ابھی تو مشکل ہے یار، نہ اپنا دل چاہتا ہے یہاں سے اٹھ کے کہیں جانے کو، اور تجھے بھی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شادو آئی تجھے دیکھنے؟ میں اس غیر متوقع سوال پر اچھل پڑا۔ شادو؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا، وہ کیوں آئے گی مجھے دیکھے؟ اسپتال کیوں آئی تھی وہ؟ میں نے خفی سے کہا، وہ مجھے دیکھنے نہیں آئی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں اسے دیکھنے کے لیے نیچے جاؤں۔ وہ اپنی کار میں بیٹھی رہی، اگر وہ آتی یہاں تو میں انکار کر دیتا، صاف کہہ دیتا کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ رئیس نے کہا، سالے ناشکرے، اس کو دعائیں دے۔ میں نے غصے میں فون بند کر دیا۔ الو کا پٹا، اسے کیا ہو گیا؟ کہتا ہے شادو کو دعائیں دے۔ نیلم پلک جھپکائے بغیر مجھے دیکھتی رہی۔ ٹھیک کہتا ہے وہ۔ کیا کیا ٹھیک کہتا ہے؟ میں نے بگڑ کے کہا، تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے شادو کا، اصل کامیابی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بڑے ملک کا دماغ عرش سے فرش پر آ گیا تھا۔ میں نے اسے بے وقوفی کی طرح دیکھتا رہا۔ وہ کیسے؟ اس نے لیگل نوٹس بھجوا دیا بڑے ملک کے نام۔ وہ جو اس کے مرحوم شوہر ہاشمی صاحب کا معاون تھا، وہ اب اسی لیگل فرم کا سربراہ ہے۔ اس کے دستخط تھے نوٹس پر۔ میرے حلق کا ذائقہ کڑوا ہو گیا۔ نوٹس میں کیا تھا؟ یہی کہ آپ میرے موکل کو غیر قانونی طور پر حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، اور اس بات کے عینی شاہد موجود ہیں کہ آپ نے میرے موکل ناصر عظیم کو اس کے گھر سے اغوا کر کے اپنی کوٹھی میں بلوایا، یا اس کی جان خطرے میں ہے۔ مگر میں اس کا موکل کیسے ہو گیا؟ وکالت نامہ تم نے خود ہی دیا ہوگا، اس کی نقل کے ساتھ تھی۔ میں نے کہا، وکالت نامہ تو بہت پہلے دیا تھا۔ اپنے مکان کے معاملات کے سلسلے میں وکالت نامہ تو صرف وکالت نامہ ہوتا ہے، جب تک تم اس سے منسوخ نہیں کرتے وہ تمہاری وکالت کر سکتے ہیں۔ میں حیران پریشان بیٹھا رہا۔ اور کیا لکھا تھا اس میں؟ وہی جو اس قسم کے نوٹس میں لکھا جاتا ہے، یہ کہ عظیم نوٹس کی وصولی کے بعد 1 گھنٹے میں آپ نے ناصر عظیم کو بحفاظت اور خیر و عافیت کے ساتھ اس کے گھر نہ پہنچایا تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس نوٹس کی ایک نقل ایس ایس پی کو بھیج دی گئی تھی اور ایک ایس پی ڈی ایم ایس کو۔
بڑے ملک کے سیکٹری کے نوٹس وصول کر لیا تھا۔ بڑا ملک اس پر بہت بگڑا کہ دستخط کیوں کیے رسید پر، اس نے تو ٹائم بھی ڈال دیا تھا، کیوں نوٹس لانے والے کا اصرار تھا، کون لے کر آیا تھا نوٹس، وہ بھی ایک وکیل تھا، کوئی ماتحت ہوگا۔ بڑا ملک پریشان ہو گیا اور اس نے فوراً اپنے چھوٹے بھائی کو بلا کے کہا کہ بتاؤ آپ کیا کریں، کہیں ہمارے خلاف اخبار حب سے بھیجا کہ FIR نہ کٹوا دے یہ وکیل، تھانے دار کو اس کو انکار بھی نہیں کر سکتا، کل یہ ہائی کورٹ میں پہنچ جائے گا۔ اس پر چھوٹے ملک نے کہا کہ بس بہت ہوگی تفتیش، اب آپ اسے میرے حوالے کر دیں، میں گھر چھوڑ آتا ہوں اسے۔ اتفاق سے اسی وقت میں پہنچ گئی، مجھے چھوٹے ملک نے خود بلوایا تھا، اس کا بڑا بھائی خود مجھ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میں تمہیں کیسے جانتی ہوں۔ چھوٹے بھائی کی بات پر اس نے یقین نہیں کیا، جب میں پہنچی تو گویا انہیں موقع مل گیا اپنی جان چھڑانے کا، انہوں نے تمہیں میرے حوالے کر دیا۔ پھر بڑے ملک نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ وہ نوٹس بھیجنے والے وکیل کے ساتھ مل کے معاملہ سنبھال لے، ہم نے ان کا بندہ چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے نوٹس واپس لے لیا مجھ سے تصدیق کرنے کے بعد، اور معلوم ہے تصدیق کس نے کی؟ خود شادو نے۔ اس نے کہا ناصر کا خیال رکھنا۔ میرا موڈ بہت خراب ہو گیا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس مصیبت سے کیسے جان چھڑائیں، آخر وہ کیوں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، میرا اس کا اب کون سا رشتہ باقی ہے، میں اسے بھول گیا ہوں، اسے یاد رکھنا بھی نہیں چاہتا۔ نیلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تمہارے اس رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم اب بھی اس سے محبت کرتے ہو۔ میں بڑا کٹا، غلط ہے یہ بات، جھوٹ ہے، میں نفرت کرتا ہوں اس سے۔ نفرت بھی ایک روپ ہوتی ہے محبت کے جذبات کا، فلسفہ مت بکھارو میرے سامنے۔ اس نے ہاشمی صاحب سے شادی کر لی تو اس کا ناصر عظیم سے کوئی تعلق نہیں رہا، وہ بڈھا مر گیا، اس کی قسمت شادو کی لاٹری نکل آئی، کروڑ پتی ہو گئی ہے وہ، اس نے ناصر عظیم کو محبت کو خود دفن کر دیا تھا، اب گڑے مردے کیوں اکھاڑنا چاہتی ہو؟ اس نے مجھے لندن سے تار بھیجا، مجھے اسپتال میں دیکھنے آئی، اس نے مجھے پھول بھجوائے، اپنے ایک ملازم کے ہاتھوں، خود نیچے بیٹھی رہی اپنے شوہر کی گاڑی میں، اب مجھ پر احسان کر دیا، لیکن نوٹس بھیج کے اس نے برا کیا، اس میں اتنا مشتعل ہونے والی کون سی بات ہے؟ آخر نیلم نے ناراضی سے کہا، کتنے ضرف کا مظاہرہ کیا اس نے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم اس سے نفرت کرتے ہو اور اس کا نام سنتے ہی رداد نہیں کرتے، اس کو پتہ چلا کہ تمہاری زندگی خطرے میں ہے تو وہ آرام سے نہ بیٹھ سکی، اس نے ملک جیسے شخص کو نوٹس بھیج دیا، آخر اسے کس نے بتایا تھا کہ میری جان خطرے میں ہے؟ میں نے نیلم کی بے خوفی سے کہا، میں نے کہا کہ میں ہوں عینی شاہد اس کے اغوا کی، میں گواہی دوں گی عدالت میں نے کہا اس کے ڈاکٹر مشہود کو بھی یہ بات معلوم ہے، میں ہیر رانجھا سے بھی ملی تھی، ان کا برا حال تھا رو رو کے، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر گئی تھی ہاشمی صاحب کی کمپنی میں، انہوں نے وہاں وکیل کو سب بتا دیا تھا کہ تمہیں کس طرح اغوا کیا گیا اور اغوا کرنے والے کون تھے۔ ہیر اوپر سے دیکھ رہی تھی، ڈاکٹر رانجھا نے تو گاڑی کا نمبر بھی نوٹ کر لیا تھا، شادو بھی آفس میں تھی، ہم شادو کے آفس میں ہی بیٹھے تھے، اس نے سینئر وکیل کو بلوایا اور اس سے کہا کہ 1 گھنٹے میں نوٹس بھجوا دو بڑے ملک کو اور SSP سے بات کر لو، پھر اس نے مجھ سے کہا کہ آپ تو زمانہ دیوانہ ہیں، آپ کسی سے کوئی کام کرا سکتے ہیں تو پلیز اس سے بات کریں۔ خاموشی سے ٹھیک مختصر سے وقفے کے بعد میں نے کہا، نیلم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ایسے کیا سمجھوں، میری خوش قسمتی ہے کہ اتنے لوگ میرے لیے پریشان ہوئے، میں کس کس کا شکریہ ادا کروں، میرے جیسے لاوارث آدمی کے لیے سب ملک کے سامنے کھڑے ہو گئے، نہیں یہ ہمت صرف شادو نے کی، شکریہ ادا کرنا ہے تو اسی کا کرو، وہ بولی، باقی سب تو بس تمہاری صفائی پیش کر رہے تھے اور درخواست کے اندازے میں سفارش کر رہے تھے بڑے ملک سے، تم میں ہمت ہے تو اٹھاؤ فون اور اس کا شکریہ ادا کرو، ہرگز نہیں، میں اب اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، میرے لیے وہ مر گئی اور اس کے لیے میں مر گیا، تمہیں شرم آنی چاہیے نا، صرف شرم اسے نہیں آئی تو مجھے کیوں آئے؟ آخر ہاشمی اینڈ کمپنی نے بڑے ملک کو نوٹس بھیجا، میں ہاشمی اینڈ کمپنی کو شکریہ کا لیٹر ٹائپ کرا کے اور دستخط کر کے بھیج دوں گا اور اسے یہ بھی لکھ دوں گا کہ آئندہ کے لیے میرے وکالت نامے کو منسوخ سمجھا جائے، میں اٹھ کھڑا ہوا، اس کام کی فیس لے لیں۔ نیلم نے گھبرا کے کہا، مگر تم کہاں جا رہے ہو؟ میں جہاں چاہوں جاؤں، کیا بڑے ملک کی قید سے نکل کے میں تمہاری قید میں آ گیا ہوں؟ میں نے برہمی سے کہا، اچھا جاؤ، جہنم میں جاؤ میری طرف سے، خود غرض آدمی، مجھ سے غلطی ہوئی تمہیں سمجھنے میں۔ نیلم مشتعل ہوگی، اور جا کے اپنے سب خیر خواہوں کو بتا دو کہ مجھے کسی کی دوستی اور ہمدردی نہیں چاہیے، کوئی نیکی نہ کرے میرے ساتھ، اور صرف شادو پر کیا، مختصر تم سب سے تعلق ختم کر لو، تو مجھے کیا؟ مجھے فوراً اپنی زیادتی کا احساس ہو گیا، آئی ایم سوری، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، مطلب کو چھوڑو، سوری کہنا اور یہ مطلب بدلنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، تم پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے ہو اپنے آپ کو، حالت دیکھو اپنی۔ میں نے حالت ندامت سے کہا، نیلم میں ماسی ہیر کے پاس جانا چاہتا ہوں، اسے تسلی دینا چاہتا ہوں، ڈاکٹر رانجھا کو اطمینان دلانا بہت ضروری ہے، خدا نخواستہ میں کسی غلط قسم کے کاروبار میں ملوث نہیں ہوں۔ جس دن مجھے بڑے ملک صاحب بندے اٹھا کے لے کے گئے تھے، اس دن میں نے گاڑی خرید کے وہی دی تھی انہیں، وہ مکان اور کلینک اور وہاں جو کچھ ہے سب میں نے ان کے لیے بنایا تھا، وہ سمجھے ہوں گے کہ میری کمائی ایسی ہی ہے، وہ بہت سیدھے سادے اور واضح دار لوگ ہیں، میری طرف سے ان کا دل صاف ہونا ضروری ہے، ان کا دل صاف ہے، نیلم دکھائی بولی۔
ویسے بھی وہ آنے ہی والے ہوں گے، یہاں کل بھی آئے تھے، میں نے سب بتا دیا تھا انہیں کہ رئیس یہاں نہیں آ سکتا۔ میں پھر بیٹھ گیا۔ تم سے زیادہ خراب حالت ہے اس کی، تمہاری فکر کرنے والے بہت تھے، اس کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا اسے کس نے بچایا؟ دنیا میں نہیں جس کا خدا ہے اس کا، یوں سمجھ لو کہ تمہاری وجہ سے وہ بھی بچ گیا۔ مارے جاتے تو تم دونوں ایک ساتھ مارے جاتے۔ اب اسے بڑے ملک صاحب نے ہی پناہ بھی دے دی ہے۔ پناہ کیسی؟ اسے رکھ لیا ہے اپنے پاس، اپنے ملازموں میں شامل کر لیا، وہ بھی ان کو کوٹھی میں ہی رکھے گا۔ وہ بولی۔ میں نے حیرانی سے کہا اور کام کیا کرے گا؟ اسے تو کچھ بھی نہیں آتا، سب سیکھ لیتا ہے آدمی، آخر تمہارا دوست ہے نا، اتنا بے وقوف بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر بڑے ملک صاحب کون سا اسے چیف اکاؤنٹنٹ یا ہیڈ کانسٹیبل یا ہیڈ خانسامہ بنائیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتا تو چل گاڑیاں صاف کر کے چھت پر سے کوے اڑایا کرے گا۔ نیلم کی وضاحت کے باوجود یہ بات میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ میں رئیس کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، اس نے زندگی بھر ڈھنگ کا کوئی کام ہی نہیں کیا تھا اور کسی جگہ بھی جم کے محنت لگن اور ذہانت سے کوئی ذمہ داری سنبھالنے تیار ہی نہیں تھا، کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ شاید بڑے ملک کے دل میں بھی انسانی رحم دلی کی کوئی رحم باقی تھی، یا اس نے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ایک گناہ کا حساب ایک ثواب سے خود ہی برابر کرنا چاہا کہ اسے بے گناہ پر ظلم ہوا۔ چلو اس کے ساتھ ایک وکیل کر دیتے ہیں، کام کوئی نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، فی الحال مفت کی روٹیاں توڑے، روٹی میں نمک تو ہوتا ہے، ہمارے نمک خواروں میں شامل ہو جائے گا تو کبھی کوئی کام بھی سونپ دیں گے اور اسے کرنا پڑے گا۔ میرا خیال تھا کہ رئیس دوبارہ فون کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں نے غصے میں فون بند کیا تھا، شاید اس نے بھی مجھے منانے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اسے خفا نہیں رہ سکتا، یا پھر اسے ایک ہی فون کرنے کی اجازت ملی تھی۔ مسلسل بیٹھے رہنے اور باتیں کرنے سے مجھ پر کچھ مطمئن غالب آنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بخار ہو گیا۔ ڈاکٹر مجھے دوپہر کے بعد دیکھنے کے لیے آیا تو مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی تھی۔ وہ ایک مہربان اور عمر رسیدہ شخص تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کم سے کم 1 ہفتہ بیڈ ریسٹ کرنا ہوگا۔ میں گھر کے اندر تھوڑا بہت چل پھر سکتا ہوں، لیکن جسمانی محنت اور مشقت کا کوئی کام کرنے کی اجازت فی الحال نہیں دی جا سکتی۔ نیلم نے کہا یہ تو ابھی جا رہے تھے جان کی بازی لگا کے وہیں۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی جلدی کیا ہے؟ دراصل مہم جوئی ان کی فطرت میں شامل ہے، شرافت سے رہنا اور گڑبڑ نہ کرنا ان کے لیے اتنا ہی ناممکن ہے جتنا شیطان کے لیے۔ ڈاکٹر ہنسنے لگا۔ بھائی ایک تو آدمی کو باندھ کے رکھنے کا وہی طریقہ ہے کہ زنجیر ڈال دی جائے پیروں میں، مگر اب تو ویسے ہی آدمی کو اسیر رکھ سکتی ہے۔ ہماری تو خیر آرزو وہی رہی، مگر وہ کیا ہے جو برے حسن کے اسیر ہوں؟ نیلم نے کہا آپ آدمی کی بات کر رہے ہیں، یہ ناصر عظیم ہے۔ میں نے شرمندگی سے کہا یہ مجھے آدمی کہاں سمجھتی ہے ڈاکٹر صاحب، ورنہ یہ گھاس ڈالتی ہے کسی کو۔ اس کے جانے کے بعد نیلم بھی چلے گی۔ اس نے مجھ سے تو یہی کہا کہ وہ کام سے جا رہی ہے، کام کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آج اس کا ارادہ شوٹنگ پر جانے کا نہیں تھا اور اس کا وقت بھی گزر گیا تھا، مگر ایک مصروف اداکار کی مصروفیات کا دائرہ لامحدود ہوتا ہے۔ میں کچھ دیر خالی ذہن لیٹا شادوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ معلوم نہیں تقدیر میرے ساتھ یہ کھیل کیوں جاری رکھنا چاہتی ہے۔ ہاشمی صاحب سے شادی کے بعد شادو میری زندگی سے نکل گئی تھی۔ اس کے اور میرے راستے اس حد تک جدا ہو گئے تھے کہ زندگی میں پھر کبھی ہمارا اتفاق سے سر راہ ملنا بھی دشوار نظر آتا تھا۔ اس کی اور میری دنیا میں ہی بدل گئی تھی اور میں نے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا، مگر وہ سات سمندر پار جا کے بھی لوٹ آئی تھی اور زندگی کی راہوں پر وہ ایسے مل گئی تھی جیسے بھول بھلیوں میں گم ہو جانے والے اچانک سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ عجیب بے بسی تھی کہ جب مجھے اس سے محبت تھی تو میں اس کی محبت نہ پا سکا، اور اب میں اس سے نفرت کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کی نفرت پر پیار نہ تھا۔ میں کچھ دیر سویا، پھر سگرا نے مجھے دوپہر کے کھانے کے لیے جگایا۔ کھانے کے بعد نرس آ گئی، اس نے ڈاکٹر کی تبدیل کی ہوئی دوا دی، شاید مجھے پرسکون اور بے عمل رکھنے کے لیے اس نے ٹرانکولائزر کی مقدار بڑھا دی تھی۔ جو مریض آرام نہ کرتا ہو یا تکلیف کے باعث ایسا نہ کر پائے کہ اسے سیڈیشن میں رکھنا ہی اس کا علاج ہوتا ہے۔ میں نے نرس سے پوچھا سسٹر تم 24 گھنٹے یہیں موجود رہتی ہو؟ پہلے تھی، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ بولی پھر بر وقت کیسے نازل ہو جاتی ہو؟ میں نے کہا۔ وہ مسکرانے لگی۔ میڈم کی کوٹھی کے بالکل پیچھے میرے شوہر کا کلینک ہے۔ آئی سی، تم ایک ڈاکٹر سے شادی کی ہے جو آپ کو لک آفٹر کر رہے ہیں، وہی میرے شوہر ہیں۔ وہ بولی۔ مجھے حیرت کا خفیف سا جھٹکا لگا۔ کیوں؟ نت کی عمر میں اور ڈاکٹر کی عمر میں اتنا ہی فرق تھا جتنا ہاشمی صاحب اور شادو کی عمر میں تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے بہت دیر سے شادی کی۔ برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ اس سوال پر برا ماننا ہی چھوڑ دیا ہے میں نے، وہ بولی۔ میں نے حیرانی سے کہا تم کو کیا معلوم کہ میں کیا سوال کروں گا؟ مجھے معلوم ہے، اس نے ایک آہ بھری۔ تم بھی پوچھو گے کہ میں نے آخر کیا دیکھا کہ دگنی عمر سے زیادہ کے مرد کی بیوی بننا قبول کر لیا؟ آئی ایم سوری، مگر میرا سوال ہرگز یہ نہ ہوتا۔ پھر کیا پوچھنا چاہتے ہو تم؟ وہ خفت زدہ نظر آنے لگی۔ بس ایسے ہی میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اس شادی سے پہلے آپ نے کسی سے محبت کی تھی؟ اس کے چہرے پر ایک تاریک سایہ سا پھیل گیا۔ کیوں؟ آخر یہ خیال کیوں ہے آپ کو؟ اس لیے کہ آپ اتنی حسین ہیں۔ خیر کیا ہوا؟
کہ 20 سال کی لڑکی کسی 50 سال کے مرد سے محبت نہیں کر سکتی؟ وہ تلخی کے ساتھ بولی۔ میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتی ہے، مگر فلموں میں ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی کوئی رومانٹک فلم نہیں ہے ناصر صاحب۔ کم سے کم میرے لیے اس نے مجھ سے نظر ملائے بغیر کہا اور اپنا سامان سمیٹ کر چلی گئی۔ میرے سوال نے اس سے اپسیٹ کیا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ایسا ہی دوسرا خریدنے والا سوال کروں۔ ہر شخص کی زندگی کے کچھ گوشے اتنے ہی مجبور اور پر آزاد ہوتے ہیں کہ وہ ان کی بدصورتی کو مصلحت یا ضرورت کا کفن پہنا کے ذہن کے تاریک خانوں میں دفن رکھتا ہے، یا کم سے کم اس کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ کہ یہ الگ بات ہے کہ ایسی کسی کی کوشش میں کوئی بھی پوری طرح کامیاب کبھی نہیں ہوتا۔ مجھے بعد میں افسوس ہوا کہ میں نے اس لڑکی کے ماضی کی مدفن میں جھانکا اور شکستہ خوابوں کے شگفتہ ڈھانچوں کے بے حرمتی کی۔ میری یہ حرکت بدن کے منمل ہو جانے والے زخموں کو چھلنے والے کے مترادف تھی، اور اس کا عذاب بھی کم نہ تھا۔ میں پھر سونے لگا تھا کہ مجھے ڈاکٹر رانجھے کا اور ماسی ہیر کا خیال آیا۔ مجھ سے تو نیلم نے کہا تھا کہ وہ آنے والے ہوں گے، اس نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ یہ ڈاکٹر رانجھے کے کلینک کا وقت ہے، یا تو وہ صبح آ سکتا تھا یا پھر رات کو، مگر ماسی ہیر کے لیے تو وقت کی کوئی قید نہ تھی۔ وہ کیسے مطمئن ہو کے گھر میں بیٹھی تھی؟ اسے تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا ہر وقت۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نیلم نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا ہو، وہ خاموشی سے مجھے اپنے ساتھ لے آئی ہو۔ بڑے ملک صاحب نے میرے بارے میں سب پوچھا تھا، ڈاکٹر مسعود سے بھی معلوم کیا تھا اور مسز ہاشمی مرحوم عرف شادو سے بھی معلوم کیا تھا۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ انہوں نے ڈاکٹر رانجھا اور ماسی ہیر سے معلومات حاصل نہ کی ہو، ورنہ ڈاکٹر مسعود کو اٹھوا سکتے تھے اور نہ ہاشمی اینڈ کمپنی لیگل ایڈوائزر جیسی نامور فرم کی مالکہ کو۔ لیکن ڈاکٹر رانجھا اور ماسی ہیر تو غریب، مجبور اور بے بس لوگ تھے۔ میں انہی کے گھر سے پکڑا گیا تھا، وہ عینی گواہ تھے۔ ملک نے اسے یقیناً تفتیش کے لیے طلب کر لیا ہوگا اور ان سے سچ اگلوانے کی کوشش بھی ضرور کی ہوگی۔ اس خیال کے آتے ہی میں اٹھ بیٹھا۔ میری نیند وقتی طور پر غائب ہو گئی تھی، رئیسی کی جان بخشی بھی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر رانجھا اور ماسی ہیر بھی بالآخر بخش دیے گئے ہوں گے، مگر انہیں اپنی ذلت اور اپنے ساتھ بڑے ملک کے سلوک کے سخت صدمہ ہوگا۔ ان کے ساتھ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ انہیں بے عزت کیا گیا ہوگا، گالیاں دی گئی ہوں گی، کہ میں مارا پیٹا کیا ہوگا کیا پتہ۔ ملک کے آدمی ان کے گھر میں گھس گئے ہوں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ غائب ہو جانے والا مال میں نے وہاں تو نہیں چھپا رکھا۔ خانہ تلاشی کے لیے آنے والے قانون کے علمدار بھی کم قانونیت کا مظاہرہ نہیں کرتے تو بڑے ملک کے گنڈوں نے کیا کمی کی ہوگی۔ دکھ کے احساس سے میرا دل بھاری ہو گیا تھا۔ ابھی تک ماسی ہیر اور ڈاکٹر رانجھا کے نہ آنے کا سبب بہت واضح تھا۔ اتنی بے عزتی کے بعد وہ مجھے اس شخص سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ انہیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا تعلق کسی قسم کے خطرناک لوگوں سے ہے اور میری دولت مندی کا راز کیا ہے۔ ان کی خود ارادیت کے مقابلے میں میرا شاہانہ خرچ اور میرا رہن سہن یقیناً میری ناجائز اور غیر قانونی ذرائع سے ملنے والی دولت کا مظہر تھا۔